غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ اماں مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشفا رحمت روح پیمبر یک نظر کن سویما اے اشف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم سنیوں یاد ان کی مناتے رہو نعرہ غوث اعظم لگاتے رہو اس میں اعظم ہے یہ یہی لاحول ہے جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے باد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والو اعلیٰ حضرت کے ماننے والو مفتی اعظم ہند کے چاہنے والو حضور تاج الشریعہ سے بے انتہا محبت عشق پیار کرنے والو آؤ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار گرتوں کو اٹھانے والے نبی روتوں کو ہنسانے والے نبی میدان محشر میں کام آنے والے نبی ہماری اور آپ کی قبر میں اپنے رخ انور کی زیارت کرانے والے نبی گلستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول اللہ کے پیارے رسول جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نکھار پیدا ہو گیا جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی انہیں امام احمد رضا وہ تاج الشریعہ کا زمانہ نصیب ہو گیا اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا و ملجانا مابانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر اور ایک بار جی لگا کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان سنیت کی جان بریلیوں کی پہچان بریلی کی چٹائی سے پکار اٹھتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا وقت نہیں ہے کہ ہم زیادہ لمبی گفتگو کریں شاعر کہتا ہے نہ دولت نہ محل نہ شہرت دی ہے نہ دولت نہ محل نہ شہرت دی ہے یہاں کے اساتذہ نے فقط بچوں کو علم کی دولت دی ہے نہ دولت نہ محل نہ شہرت دی ہے یہاں کے اساتذہ نے فقط بچوں کو علم کی دولت دی ہے اور حق ہے جینے کا ہمیں بھی زمین ہند میں اے رانا زندہ رہنے کی ہم نے بھی یہاں قیمت دی ہے زندہ رہنے کی ہم نے بھی یہاں قیمت دی ہے اور نہ دولت نہ محل نہ شہرت اچھے صرف انسان کے اخلاق کے گوہر اچھے نہ دولت نہ محل نہ شہرت اچھے صرف انسان کے اخلاق کے گوہر اچھے اور میری غریبی یہی رہ رہ کر صدا دیتی ہے میری غریبی یہی رہ رہ کر صدا دیتی ہے ہاتھ پھیلانے سے تو پیٹ پر پتھر اچھے ہاتھ پھیلانے سے تو پیٹ پر پتھر اچھے حضرات محترم آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور جیسے شانتی کا ماحول بنائے ہوئے ہیں اسی طریقے سے شانتی کا ماحول بنا کر بیٹھیں میری ماں اور بہنیں بھی خاموشی سے بیٹھیں ہمارے منبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں میرے علاقے کے ایک ایک ہیرے اور جواہرات یہاں پر موجود ہیں خدا کی قسم یہ علماء کرام کی ذات ہے یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے وارث ہیں قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں لیکن آج دیکھیں آپ جہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے جہاں 10 4 5 10 20 لوگ بیٹھے ہر انسان ایک دوسرے سے موازنہ کرتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ مدرسے میں پڑھانے والا یہ مکتب میں پڑھانے والا یہ درسگاہ میں درس دینے والا یہ جو ہے الجامعۃ الحفیظیہ میں پڑھانے والا یا دیکھیں کسی بھی دارالعلوم میں پڑھانے والا اس کی حیثیت کیا ہے یعنی وہ آدمی حیثیت اس طریقے سے دیکھتا ہے تنخواہ دیکھتا ہے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے کوئی کہتا ہے 5000 کوئی کہتا ہے 10000 کہا کوئی اگر بہترین ادارے میں پڑھاتا ہے تو 15000 اس سے زیادہ تنخواہ کسی کی نہیں ہے تو لوگ موازنہ کرتے ہیں ایک عالم کی حیثیت کیا ہے ایک حافظ قرآن کی حیثیت کیا ہے ایک قاری قرآن کی حیثیت کیا ہے ایک مفتی صاحب کی حیثیت کیا ہے میرا بیٹا ہے اگر دلی میں کماتا ہے تو 50,000 کماتا ہے میرا بیٹا دبئی میں ہے اگر ایک مہینے کماتا ہے تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے اس کی سیلری ہے اس کی تنخواہ ہے تو میرا بیٹا بہتر ہوا کہ نہیں مولانا صاحب موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں سائیکل پہ چلتے ہیں لیکن دیکھیں میرا بیٹا فارچونر پہ چلتا ہے میرا بیٹا ہوائی جہاز پہ چلتا ہے میرا بیٹا کار سے زمین پہ کمیاں
نہیں اترتا ہے میرا بیٹا بہتر ہوا کہ نہیں, اس کا MA زیادہ ہوا کہ نہیں. میں آپ سے نہیں پوچھنا چاہتا. آج جہاں دیکھیں لوگوں کا المیہ ہے, ایک دوسرے کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں اور علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور علماء کرام کے تعلق سے سوچتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی بساط کیا ہے, یہ کتنی حیثیت رکھتے ہیں. لوگ پیسہ دیکھتے ہیں, نوٹ دیکھتے ہیں, گاڑی دیکھتے ہیں, بنگلہ دیکھتے ہیں, دھن دولت دیکھتے ہیں. لیکن میں آپ سے نہیں پوچھنا چاہتا, میں آقائے دو جہاں سے پوچھنا چاہتا ہوں. مختار دو عالم کانفرنس میں آنے والوں نوجوانوں اپنے کان کھول کے سنو. منصر نواز مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث بیان کرنے چلا ہے. میرے آقا سے پوچھیں یا نبی اللہ بہتر کون ہے, جو سنگ مرمر میں رہتا ہے یا جو جھوپڑی میں رہتا ہے؟ یا نبی اللہ جو فارچونر گاڑی پہ چلتا ہے اور جو پیدل مدرسے سے جو ہے اپنے گھر سے مدرسہ آتا ہے وہ بہتر ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مختار دو عالم کانفرنس, علماء اہل سنت زندہ باد. میرے آقا نے فرما دیا جو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے. تو اب یہ علماء کرام کی قدر تم نے نہیں بڑھائی ہے, ان کا رتبہ تم نے نہیں بڑھایا ہے, ان کا مرتبہ تم نے نہیں بڑھایا ہے, ان کی بلندی تم نے نہیں کی ہے, بلکہ آقائے دو جہاں جس کا رتبہ بڑھا دیتا ہے, کائنات کے ذرے ذرے میں اس کے رتبے کو اللہ بڑھا کر دیتا ہے. آپ سے میں نہیں پوچھتا, میں آپ کے سامنے صرف ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں علماء کرام کی قدر کرنے کی کوشش کریں. آپ جانتے ہیں خدا کی قسم یہی علماء کرام ہے. آپ چاہے کچھ بھی کہہ دیں, آپ چاہے کچھ بھی سوچیں, آپ چاہے کچھ بھی اپنے ذہن میں پالیں, اسی لیے میرے آقا نے آج سے 1440 سال پہلے ارشاد فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں تمہارے جسم کے اندر ایک دل ہے, یہ گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تیری آنکھیں خراب ہو جاتی ہے, یہ خراب ہو جاتا ہے تیرا ذہن خراب ہو جاتا ہے, یہ خراب ہو جاتے ہیں تیرے پیر کا چلنا خراب ہو جاتا ہے, یہ دل بگڑ جاتا ہے تیری ہاتھوں کی حرکت بگڑ جاتی ہے, یہ دل بگڑ جاتا ہے انسان ڈاکو بن جاتا ہے, یہ دل بگڑ جاتا ہے انسان ٹھنڈا ہوتا ہے, یہ دل بگڑ جاتا ہے شراب پینے لگتا ہے, دل بگڑ جاتا ہے جوا کھیلنے لگتا ہے, دل بگڑ جاتا ہے شراب کے اڈے میں پڑا رہتا ہے, دل بگڑ جاتا ہے ماں کے گالوں میں چاٹا لگاتا ہے, دل بگڑ جاتا ہے باپ کی توہین کرتا ہے, دل بگڑ جاتا ہے ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتا ہے, عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہے, عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, علی مرتضیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, پیروں کے پیر کی شان میں گستاخی کرتا ہے, غریب نواز کی شان میں گستاخی کرتا ہے, دل بگڑتا ہے تو اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرتا ہے. لیکن اگر یہی دل سنورتا ہے تو خدا کی قسم فاروق اعظم کی جو ہے تعظیم کرتا ہے, عثمان غنی کی سخاوت پر بے پائیں دو. دل بگڑ جائے, لیکن آج ہمارا دل بگڑا ہوا ہے, اسی لیے جیسے ہمارا دل بگڑ گیا ہے ہم جلسوں میں آتے ہیں, حضرت کی بڑی اچھی تقریر ہو رہی تھی, معلوماتی تقریر ہو رہی تھی, ہم جلسے میں روزانہ آتے ہیں لیکن سدھار کا جذبہ لے کر نہیں آتے ہیں. آپ دیکھیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضرت ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم نہیں ہوتی ہے. آپ آج سے عہد کر لیں, تم سوچو کہ کوئی کرے نہ کرے مجھے سدھرنا ہے, میں سوچوں کوئی مانے نہ مانے پہلے مجھے عمل کرنا ہے. جب ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری سمجھے گا تو ہمارے معاشرے میں سدھار پیدا ہو جائے گی, ہمارے معاشرے میں انقلاب برپا ہوگا, ہمارے معاشرے میں جہالت ختم ہوگی. میں تو یہ کہتا ہوں بھوکے رہیے, 3 ٹائم کھاتے ہیں, 3 ٹائم میں اگر کھانا میسر نہ ہو تو 2 ٹائم کھائیے, 2 ٹائم میسر نہ ہو تو 1 ٹائم کھائیے, بھوکے رہیے. لیکن اپنی اولاد کو ضرور تعلیم دیجیے, اپنی اولاد کو ضرور پڑھائیے. اگر تمہارا بیٹا عالم دین نہیں ہو سکے گا لیکن اتنے دین کے ضروریات کے مسائل اگر حل کرنے کی طاقت رکھے گا تو تیرا بیٹا کبھی شراب کے قریب نہیں جائے گا. اگر علم ہوگا وہ انسان مصطفیٰ سے بھی پیار کرے گا, خدا سے بھی ڈرتا ہوا.
آج حالات اتنے بگڑے ہیں حضرت. ایک چیز اور بھی کہنا چاہتا ہوں, آج لوگ گناہ کیوں کرتا ہے, پاپ کیوں کرتا ہے؟ ہماری بیٹیوں کو دیکھیں, ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں, ہماری نوجوان نسلوں کو دیکھیں, جس کو دیکھیں آپ میں موبائل ہے, گناہ پہ گناہ کر رہا ہے. اور حالات بدل گئے ہیں. پہلے کے لوگ یہ کہتے تھے یار کبھی کبھی لوگ گناہ کرتے ہیں, لیکن آج ہر جگہ پر ہم گناہ کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں. شادی کی دعوت ہے, اگر وہیں پہ ایک پنڈال ہے, پہلے الگ الگ پنڈال ہوتا تھا, لیکن آج ایک ہی پنڈال میں لڑکیاں بھی کھاتی ہیں, لڑکے بھی کھاتے ہیں. ادھر ٹیبل میں 2 نوجوان ہیں, ادھر ٹیبل پہ 2 نوجوان لڑکیاں ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی ہے. اس کے بعد موبائل سے اس کا فوٹو یہ لے رہی ہے, اس کا فوٹو وہ لے رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کھانا کھا رہے ہیں اور آپ گناہ کر رہے ہیں. تیری بیٹی تیرے دوسرے کے طرف ہتھیار کھا کر رہی ہے, تمہارا بیٹا گناہ کر رہا ہے. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان پاپ کیوں کرتا ہے؟ انسان جرم کیوں کرتا ہے؟ انسان کا دل سوچتا ہے میرا باپ تو نہیں دیکھ رہا ہے, میری ماں تو نہیں دیکھ رہی ہے, میرے گھر والے تو نہیں دیکھ رہے ہیں, مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ ارے میں تنہا ہوں, بند کمرے میں ہے, وہ سوچ رہا ہے, اس کے خیال میں یہ آ رہا ہے میری ماں میرے اپنے کمرے میں ہے, میرا باپ اپنے کمرے میں ہے, میرا بھائی اپنے کمرے میں ہے. لڑکی سوچتی ہے میں تنہا کمرے میں ہوں, دروازہ بند ہے, کھڑکی بند ہے, مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اسی لیے انسان گناہ کرتا ہے, اس لیے بیٹیاں گناہ کرتی ہے, اس لیے نوجوان گناہ کرتا ہے. اے میری قوم کے دیالو مسلمانوں, تیرا باپ نہیں دیکھتا, تیری ماں نہیں دیکھتی, تیرے گھر والے نہیں دیکھتے, لیکن جس رب نے تمہیں زندگی دی ہے, جس رب نے تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دی ہے, اس رب ذوالجلال کے تعلق سے تم پڑھتے کیوں نہیں, علماء کے قریب آتے کیوں نہیں؟ تمہارا خیال ہے کوئی نہیں دیکھتا. قرآن میرا فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہمارا خدا ہمارے شہرت سے زیادہ قریب ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, ہمارا خدا دیکھ رہا ہے, ہمارا رب دیکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مختار دو عالم کانفرنس حضرت قاری منظر نواز صاحب قبلہ. یہ تصور رہے گا کہ مجھے میرا جو ہے رب دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھے میرا نبی, میرا رب دیکھ رہا ہے. اب ذرا سوچیں مختار دو عالم کانفرنس میں آنے والوں, کیا تمہارا دل ڈرتا نہیں ہے, خوف خدا سے لرزتا نہیں ہے, تمہارا سینہ جو ہے خوف خدا سے لرزتا نہیں ہے؟ آج ہمیں کس چیز نے نماز سے روک دی, آج کس چیز نے ہمیں عبادت سے روک دی, آج ہمیں کس چیز نے خدا کی بندگی سے روک دی؟ حضرت آج سے 4 دن پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس کتاب کے اندر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ایک واقعہ میری نگاہوں سے گزرا. تاریخ میں آیا ہے حضرت کی بارگاہ میں ایک مرید تھا, لیکن بہت غریب تھا. وہ جو ہے بہت دور میں جنگل میں رہا کرتا تھا, چھوٹی سی جھوپڑی تھی, اسی میں اپنی گزر بسر کرتا تھا. لیکن ہر سال میں عرس کے موقع پر حضرت کی بارگاہ میں, اپنے پیر کی بارگاہ میں وہ جایا کرتا تھا. لیکن ایک سال کیا ہوا کہ ہر سال جاتا تھا, اس ٹائم تحفے میں سب سے پیاری چیز لنگی ہوا کرتی تھی. ہر سال اپنے پیر کی بارگاہ میں جاتا اور ایک لنگی لے کر کے جاتا اور وہ تحفہ دیتا. ایک سال ایسا ہوا کہ وہ مرید گیا نہیں, وہ مرید پہنچا نہیں. لیکن پیر بھی ایسے ہیں کہ مرید کا خیال رکھتے ہیں, مرید بھی ایسے ہیں جو پیر کا خیال رکھتے ہیں. آج حالات ایسے ہیں, پیر صاحب آ گئے تو نمازی بن گیا, ظہر میں پیر صاحب کے پیچھے, عصر میں پیر صاحب کے پیچھے, مغرب میں پیر صاحب کے پیچھے, عشاء میں پیر صاحب کے پیچھے, فجر میں پیر صاحب غائب, اس کی نماز غائب. کیا مطلب ہے؟ تم محبت کر رہے ہو, یہ دکھانے کی محبت ہے, یہ دکھانے کی محبت ہے. محبت یہ نہیں ہوتی ہے, محبت ایک طرف ہو تو سزا دیتی ہے, محبت دونوں طرف ہو تو مزہ دیتی ہے. محبت کرنی ہے تو اس انداز میں کرو, عشق کرنا ہے تو اس انداز میں کرو. کیسی محبت کریں, کیسا عشق کریں, تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. محبت رسول کی جو ہے ایسی آگ دل میں لگا لو. حضرات میں کہنا یہ چاہتا ہوں, پیر صاحب کی بارگاہ میں اس سال نہیں گئے. یہاں ایک نکتے کی بات ہے, جب نہیں گئے تو پیر بھی مچلتے رہے, مرید بھی مچلتے رہے. غریب بھی مرید تھا, پیسہ نہیں ہوا, جانے کے اخراجات اس کے پاس نہ تھے, نہیں گئے. لیکن جب دوسرا سال آیا تو مرید تیاری کیا. اس سال جو نہیں گیا تھا 2 لنگیاں خرید لیا, بیچ کے سال کا اور اس سال کا, یعنی اچھے حالات ہو گئے, 2 لنگیاں لے لی. اس کے بعد تحفے تحائف لے کر کے حضرت بابا
फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वो मुरीद मुस्कुराता हुआ गया, सलाम पेश किया, हाथों को चूमा, उसके बाद बैठा, कहा सरकार मैं अपने झोपड़ी से आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। तो पीर ने फरमाया बेटा एक बात बता दे, गुज़श्ता साल तू आया क्यों नहीं था? अल्लाह अकबर जब पीर ने पूछा तो मुरीद के आंखों में आंसू आ गए। कहा सरकार ऐसे हालात थे, ऐसे बुरे हालात थे, ना पूछिए क्या बताएं, घर में मुफलिसी थी, बच्चे के खाने के अनाज न थे, मेरे पास जो है कोई असबाब न हुआ था कि मैं आपकी बारगाह में आता, इसलिए एक साल गैप हुआ, इसलिए मैं नहीं आ पाया था सरकार, लेकिन इस बार तो आया हूं, लेकिन मैंने दो लुंगियां लेकर आई है, पिछले साल की एक लुंगी है और इस साल की एक लुंगी है, 2 लुंगियां मैंने लाई है। इतना कहना था, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के जब करीब में वो लुंगियां रखी गई, हजरत ने फौरन उन लुंगियों में आग लगा दी, उस तोहफे में आग लगा दी। जब वो आग लगाने की वजह से लुंगियां जलने लगी, तोहफे जलने लगे, तो मुरीद के आंखों में आंसू आए, कहते हैं सरकार मुझसे कौन सी गलती हो गई, पता कौन सा ऐसा हुआ है, कौन ऐसा मैंने कर दिया है, मेरे तोहफे को आपने जला दिया है, मेरे गिफ्ट को आपने जला दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया बेटा जो चीज पीर को मुरीद से जुदा कर दे, वो चीज जो बीच में हाइल हो उसको मैं आग लगा देता हूँ। अगर ये लुंगी बीच में ना होती तो तू मेरे पास आता, जैसा तू तड़पता है वैसा मैं भी तड़पता हूँ। इन लुंगियों ने तुझे मेरी बारगाह में आने से रोक दी है, इसलिए मैंने जला दी। आज से मंजर नवाज पांडे दोहल कहता है जो चीज खुदा की बारगाह में जाने से रोक दे उसे आग लगा दो, जो मुस्तफा की बारगाह में जाने से रोक दे उसे आग लगा दो, जो पीरों की बारगाह में जाने से रोक दे आग लगा दो, जो चीज माँ की खिदमत से रोक दे उसे आग लगा दो, जो बाप से प्यार करने में जो रुकावट आए उसे आग लगा दो। दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। हमें इंसान बनने की जरूरत है, हमारा अखलाक बुलंद होने की जरूरत है। मैं माजरत का हूं, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं और न मैं कभी जिंदगी में किसी की मुखालिफत इस तरीके से करूं। एक पीर साहब आ जाए पूरा इलाका टूट पड़ता है। पीर साहब से इतनी मोहब्बत तुम्हें करो यार, लेकिन कभी अपनी माँ के तरफ भी जाकर देखो, कभी अपने बाप के पास भी जाकर देखो। मेरे उस्ताद गिरामी मुनासिर अहले सुन्नत फकीहुल असर फकीहुल नफ्स हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जुल्फ़िकार अली रशीदी मिसबाही बैठे हैं, कभी फुर्सत मिले तो हजरत से मिल गए। अगर मज़ारात पर मेरे आला हजरत फरमाते हैं अगर एक चादर चरी हो तो दूसरी की हाजत नहीं, लेकिन आप 5000 की चादर गरीब नवाज के मज़ार पे चराते हो, 10,000 की चादर जाकर के जो है अजमेर शरीफ पे चराते हो, पूरा साल गुजर जाता है, तेरा बाप एक लुंगी पे जिंदगी गुजार रहा है, तेरी माँ एक साड़ी पे जिंदगी गुजार रही है, तुझे ख्याल नहीं। याद रखना गरीब नवाज उस वक्त राजी होंगे जब तेरे घर के तेरे वालिदैन राजी होंगे। अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हैं तो गरीब नवाज भी राजी है, बगदाद का गौस भी राजी है, मदीने के मुस्तफा राजी है, मेरा खुदा राजी है। जरूरत है सिर्फ जलसे में पैसे लुटा देना, जलसे में आके नारा लगा लेना, जलसा सजा लेना, बहुत दिनों से लोगों को बुला लेना, यही कामयाबी नहीं है। अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करो दिल से। अगर मोहब्बत है, बाप है दरवाजा, माँ हमारी जन्नत है। हजरत मैं वादा करता हूँ अगर कल तक मैं जिंदा रहा, हजरत ने बहुत इसरार किया है, कल तक मैं जिंदा रहा इसकी आगे की तकरीर मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन के ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करूंगा। आज देखें जगह जगह पे इदारा है, जगह जगह पे मदारिस है, जगह जगह पर जो है दारुल्लूम है, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। पहले मुश्किलात थे, लेकिन यहाँ के इदारे के दारुल्लूम कादरिया नूरुल इस्लाम बेगरागाछी के जिसने असातिज़ा है इनकी मेहनत देखें, कोशिश देखें, काविश देखें, यहाँ के कमेटी के लोगों की काविश देखें। 2 बच्चों को भेजा गया, खुदा की कसम एक बच्चे को जामिअतुर रज़ा भेजा गया, बरेली में उसका दाखिला
سبحان اللہ حق ہے ایک بچے کو بھیجا گیا تو پنڈوا شریف میں داخلہ ہو گیا. کیا ہے یہ محنت ہے, یہ کوشش ہے اور یہ کاوش ہے. رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ اپنے نیک بندوں کی کوئی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے, بیکار نہیں کرتا ہے. آج تعلیم گھر گھر میں عام ہونا چاہیے. آپ کا بچہ جو ہے کچھ کرے نہ کرے پہلے تعلیم دے دو, نہیں تو ہوتا یہ ہے ہم دیکھتے نہیں ہیں میرا بچہ دلی میں ہے 50,000 بھیج رہا ہے, میرا بیٹا پنجاب میں ہے 75,000 بھیج رہا ہے, میرا بیٹا بمبئی میں ہے 1 لاکھ بھیجتا ہے. تمہیں پیسہ سمجھ میں آتا ہے لیکن تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ میرا بیٹا پیسہ بھی بھیج رہا ہے اور وہاں بیئر بار میں جا کر کے بیئر بھی پی رہا ہے. میرا بیٹا پیسہ بھی بھیج رہا ہے, میرا بیٹا شراب کے عادی ہو گیا ہے, میرا بیٹا پیسہ تو دے رہا ہے, میرا بیٹا پورا وجود کو گنہگار بنا لیا ہے. یہ خیال کون کرے گا؟ یاد رکھیے گا آپ یہ کہہ کر کے نہیں بھاگ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا تھا اس کی زندگی تھی. نہیں, کل میدان محشر میں تم سے پوچھا جائے گا. اللہ حضرت نے قرآن کی آیت پیش کی تھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تیری بیٹی کرتی کیا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے, تیرا بیٹا کرتا کیا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے, تو کرتا کیا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. نماز فرض ہے تو نماز پڑھتا نہیں, جلسے میں آنا ضروری نہیں ہے لیکن 5 وقت کی نماز تم پر فرض ہے. اگر نہیں پڑھو گے تو قیامت کے میدان میں چلتے ہوئے نظر آؤ گے, وہاں چیخو گے, چلاؤ گے, پکارو گے. حدیث میں آتا ہے, علماء کرام بیان کرتے ہیں, انسان کو پتا چل جائے جس کا جنازہ باپ کا جنازہ سامنے ہے, ماں کا جنازہ سامنے ہے, فرشتے باتیں کرتے ہیں. اگر انسان کو پتا ہو جائے کہ ایک انسان کو مرنے کے بعد قبر میں یہ حالات پیش آتے ہیں, قبر میں ایسی تاریکی ہوتی ہے, قبر میں کیڑے مکوڑوں کے گھر میں جانا پڑتا ہے, انسان یہ تصور کر لے تو باپ کا جنازہ پڑا پڑا سر جائے گا. بیٹا باپ کے جنازے کو قبرستان نہیں لے کے جائے گا, بیٹی کے جنازے کو باپ لے کر نہیں جائے گا, وہ جنگل میں بھاگ جائے گا, وہ اپنی پرواہ کرنے لگے گا. اے مسلمانوں, تمہارا حامی و مددگار کوئی نہیں ہے, تم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. آؤ تاریخ پڑھیں, خدا کی قسم آج ہر جگہ پر ادارے ہیں, ہر جگہ پر مدارس ہیں, لیکن ہم پڑھنے کے لیے جانا نہیں چاہتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں صرف مدرسے میں ہی نہ پڑھاؤ, تمہارا بیٹا LLB پاس کرے, تمہارا بیٹا انجینئر ہو, تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہو, تمہارا بیٹا MBBS MD ڈاکٹر ہو, تمہارا بیٹا پروفیسر ہو, تمہارا بیٹا IAS آفیسر ہو, تمہارا بیٹا BDO ہو, تمہارا بیٹا جو ہے بہترین سے بہترین جو ہے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہو, اور جو ہے اسی دنیا میں رہ کر آخرت کی بھی تعلیم حاصل کرتا ہو. اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, باقی کی تقریر اگر میں زندہ رہا تو کل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج بہت اچھا مجمع لگ رہا ہے, ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں, میرے استاد دعا دے رہے ہیں, علماء کرام دعا دے رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں دنیا سلام کرتی ہے, حیرت کی بات ہے, میں کچھ نہیں ہوں, سب میرے آقا کی بات ہے. بحر الفت میں کشتی بہا میں نے دی, اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. راہ میں جب کوئی دشوار مقام آتا ہے, جانے کیا بات ہے لب پر تیرا نام آتا ہے. یہ تصدق کسی انسان سے معمور نہیں, جسے نسبت ہو وہ ہر حال میں کام آتا ہے. تیرے قدموں میں آیا میرا کام تھا, میرا بگڑی بنانا تیرا کام ہے. حضرات محترم, تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, حضرات محترم, نعرہ رسالت. نعرہ بند کر دیجئے, نعرہ مت لگائیے, وقت نہیں ہے. الحمدللہ حضرت نے کہا تھا ایک شعر ضرور پڑھیے گا, وقت نہیں ہے, نہیں تو میں پڑھ دیتا. آپ لوگ بیٹھے ہیں, بہت مبارک بات کے قابل ہیں, آپ میرے علاقے کے ہیں, میں آپ کے علاقے کا ہوں. خدا کی قسم میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, آج کے جلسے سے جانے کے بعد فجر کی نماز مت چھوڑنا, ضائع نہ کی جائے گی محنت نماز کی, دونوں جہاں کی خیر ہے دولت نماز کی, دل میں بسا لو دوستو حسرت نماز کی, جنت میں لے کے جائے گی چاہت نماز کی. پیاسے پھروگے حشر میں تم بے نمازیوں, پھر یاد وہی آئے گی نعمت نماز کی. الحمدللہ دارالعلوم قادریہ نور الاسلام بیگراگاچی یہ ادارے کا جلسہ ہے, یہ مدرسے کا جلسہ ہے. یہاں طالب علم پڑھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے صبح بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, دوپہر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, شام میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, سوتے ہیں تو قرآن پڑھ کر سوتے ہیں. اٹھنے کے بعد اگر سب سے
पहले कोई काम करते हैं तो कुरान की तिलावत से शुरू। वाह वाह, बहुत खूब, बेशक। ये मदरसे के तलबा है, ये मदरसा है। इस मदरसे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप मदरसे में जाकर के देखे हैं, बड़ी मेहनत पूरे गांव वालों की है, इलाके वालों की है। लेकिन आप जब इतने लोग आए हैं, हिंदुस्तान का इंटरनेशनल शायर जिसका चेहरा देखने के लिए लोग तरसते हैं, खुदा की कसम मोहब्बत रसूल करने की वजह से, आका आला हजरत पर मोहब्बत और दिलो जान लुटाने की वजह से आज उनको ये शोहरत मिली है, ये रुतबा, ये मकाम मिला है। असद इकबाल को कौन जानता, जिस दिन से नबी के नौकर बन गए कायनात में चर्चा हो गई। सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे भाईजान हैं, उन्होंने 200 रुपए से इस जलसे की खिदमत की है। आज देखिए आपसे मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा, 500 वाला 5 लोग मेरे आका की मोहब्बत में खड़े हो जाएं। बेटा अपना अपना चैनल बंद कर दो, ये ना डालिए।